بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ سورۃ العلق۔ سورہ علق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 19 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا، بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ۔ بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر یا سکھاتا ڈر کے کام، بھلا دیکھ تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا۔ یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ کوئی نہیں اگر باز نہ آئے گا ہم گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر، کیسی چوٹی جھوٹی گنہگار۔ اب بلا لیوے اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں پیادے سیاست کرنے کو۔ کوئی نہیں مت مان اس کا کہا اور سجدہ کر اور نزدیک ہو۔ خلاصہ تفسیر، اقرا سے ما لم یعلم تک سب سے پہلی وحی ہے، جس کے نزول سے نبوت کی ابتدا ہوئی، جس کا قصہ حدیث شیخین میں یہ ہے کہ آفائے نبوت کے قریب زمانے میں آپ کو از خود خلوت پسند ہو گئی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جا کر کئی شب رہتے۔ ایک روز دفعتاً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ یعنی میں کچھ پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے جب خوب آپ کو زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، اسی طرح 3 بار کیا، پھر آخر میں دبانے کے بعد چھوڑ کر کہا اقرا الی ما لم یعلم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا، جس میں اس وقت کی نازل ہونے والی آیتیں بھی داخل ہیں، اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے، جیسا کہ اس آیت میں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ میں قرآن کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ اور ان دونوں امر سے جو اصل مقصود ہے یعنی توکل و استعانت وہ تو واجب ہے اور زبان سے کہہ لینا مسنون و مندوب ہے۔ اور گو اصل مقصود کے اعتبار سے اس آیت کے نزول کے وقت بسم اللہ کا آپ کو معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن بعض روایات میں اس صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نازل ہونا بھی آیا ہے۔ اور ان آیتوں میں جو قرات کو اسم الہی کے ساتھ افتتاح کرنے کا حکم ہوا ہے، اس حکم میں خود ان آیتوں کا داخل ہونا ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ اسمع ما اقول لک، یعنی میں جو کچھ تجھ سے کہوں تو اس کو سن، تو خود اس جملے کے سننے کا حکم کرنا بھی اس کو مقصود ہے۔ پس حاصل یہ ہوگا کہ خواہ ان آیتوں کو پڑھو یا جو آیات
بعد میں نازل ہوں گی ان کو پڑھو، سب کی قرات اس میں الہی سے ہونا چاہیے۔ اور آپ کو بعلم ضروری معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن اور وحی ہے، اور حدیثوں میں جو آپ کا ڈر جانا اور ورقہ ابن نوفل سے بیان کرنا آیا ہے وہ بوجہ شبہ کے نہ تھا، بلکہ خوف و حیبت وحی سے اضطراری تھا، اور ورقہ سے بیان کرنا مزید اطمینان و زیادت ایقان کے لیے تھا، نہ کہ عدم ایقان کے سبب۔ اور معلم متعلم سے ابجد شروع کرانے کے وقت کہتا ہے کہ ہاں پڑھ، پس اس سے تکلیف ما لا یطاق لازم نہیں آتی، اور آپ کا عذر فرمانا یا تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اس جملے کے معنی متعین نہ ہوئے ہوں کہ مجھ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہیں، اور یہ امر کوئی خلاف شان نہیں ہے، یا باوجود تعین مراد کے اس سبب سے ہے کہ قرآت کا استعمال اکثر لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، تو آپ نے بوجہ حرف شناس نہ ہونے کے یہ عذر فرمایا ہو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دبانا بظن غالب واللہ اعلم بحقیقتہ الحال اس لیے ہوگا کہ آپ کے اندر بار وحی کے تحمل کے استعداد پیدا کر دیں، اور لفظ رب سے اشارہ اس طرف ہے کہ ہم آپ کی مکمل تربیت کریں گے اور نبوت کے درجات اعلیٰ پر پہنچا دیں گے۔ آگے رب کی صفت ہے، یعنی وہ ایسا رب ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس وصف کی تخصیص میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اول ظہور اس نعمت کا ہوتا ہے تو تذکیر میں اس کا مقدم ہونا مناسب ہے، اور نیز خلق دلیل ہے خالق پر، اور سب سے اہم اور اقدم معرفت خالق ہے۔ آگے بطور تخصیص بعد تعمیم کے ارشاد ہے کہ جس نے سب مخلوقات میں سے بالخصوص انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس تخصیص بعد تعمیم میں اشارہ ہے کہ نعمت خلق میں بھی عام مخلوقات سے زیادہ انسان پر انعام ہے کہ اس کو کس درجے تک ترقی دی کہ صورت کیسی بنائی، عقل و علم سے مشرف بنایا، پس انسان کو زیادہ شکر اور ذکر کرنا چاہیے۔ اور تخصیص الگ کی شاید اس لیے ہے کہ یہ ایک برزخی حالت ہے کہ اس کے قبل نطفہ اور غذا عنصر ہے، اور اس کے بعد مدعا اور ترکیب عظام و نفخ روح ہے، پس گویا وہ جمیع احوال متقدمہ و متاخرہ کے درمیان ہے۔ آگے قرات کو مقصود اہم قرار دینے کے لیے ارشاد ہے کہ آپ قرآن پڑھا کیجئے، حاصل یہ کہ پہلے امر یعنی اقرأ باسم ربک سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ یہاں اصل مقصود ذکر اسم اللہ ہے، بلکہ قرات خود بھی فی نفسها مقصود ہے، کیونکہ تبلیغ کا ذریعہ یہی قرات ہے، اور تبلیغ ہی اصل کام صاحب وحی کا ہے۔ پس اس تکرار میں آپ کی نبوت اور معمور بالتبلیغ ہونے کا اظہار بھی ہو گیا، اور آگے اس عذر کو رفع کر دینے کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے اول جبرائیل علیہ السلام سے پیش کیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے لکھے ہوئے پڑھوں کو نوشتہ قلم سے تعلیم دی، اور عموماً و مطلقاً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ مطلب یہ کہ اول تو تعلیم کچھ کتابت میں منحصر نہیں، کیونکہ دوسرے طریقوں سے بھی تعلیم کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ثانیاً اسباب معطر بالذات نہیں، مسبب حقیقی اور علم دینے والے ہم ہیں، پس گو آپ لکھنا نہیں جانتے، مگر ہم نے جب آپ کو قرات کا امر کیا ہے تو ہم دوسرے ذریعے سے آپ کو قرات اور حفظ علوم وحی پر قدرت دے دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پس ان آیات میں آپ کی نبوت اور اس کے مقدمات و متممات کا پورا بیان ہو گیا، اور چونکہ صاحب نبوت کی مخالفت غایت درجے کا گناہ اور شنی امر ہے، اس لیے آئندہ آیات میں جن کا نزول آیت اولیٰ سے ایک مدت کے بعد ہوا ہے، آپ کے ایک خاص مخالف یعنی ابو جہل کی مذمت عام الفاظ سے ہے، جس میں دوسرے مخالفین بھی شامل ہو جاوے، جس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، کہنے لگا میں آپ کو اس سے بارہا منع کر چکا ہوں۔ آپ نے اس کو جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کی بار نماز پڑھتے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ چنانچہ ایک بار اس قصد سے چلا، مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا مجھ کو ایک خندق آگ کی حائل معلوم ہوئی اور اس میں پردار چیزیں نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اور اگر آگے آتا تو فرشتے اس کو بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالتے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سچ مچ بے شک کافر آدمی حد آدمیت سے نکل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو ابنائے جن سے مستغنی دیکھتا ہے، قوله تعالی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا۔ حالانکہ اس استغنا پر سرکشی حماقت ہے، کیونکہ کسی کو گو مخلوق سے من وجہ استغنا ہو بھی جاوے، لیکن حق تعالی جل شانہ سے استغنا تو کسی حال میں نہیں ہو سکتا۔
حتیٰ کہ آخر میں اے مخاطب عام تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا، اور اس وقت بھی مثل حالت حیات کے اس کی قدرت کے احاطے میں گھرا ہوگا، اور اس حالت میں جو اس کو طغیان کی سزا ہوگی اس سے بھی کہیں نہ بھاگ سکے گا۔ پس ایسا عاجز ایسے قادر سے کب مستغنی ہو سکتا ہے؟ تو اپنے کو مستغنی سمجھنا اور اس کی بنا پر سرکشی کرنا بڑی بے وقوفی ہے۔ آگے بصورت استفہام تعجب ہے اس کی سرکشی پر، یعنی اے مخاطب عام، بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ہمارے خاص بندے کو منع کرتا ہے جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس شخص کا حال دیکھ کر تو بتلا کہ اس سے زیادہ عجیب بات بھی کوئی ہے۔ حاصل یہ کہ نمازی کو نماز سے روکنا نہایت ہی بری اور عجیب بات ہے۔ آگے اسی تعجیب کی تاکید و تقویت کے لیے مقرر فرماتے ہیں کہ اے مخاطب عام بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ جس کو نماز سے روکا گیا ہے ہدایت پر ہو کہ جو کمال لازمی ہے، یا وہ دوسروں کو بھی تقوی کی تعلیم دیتا ہو جو کمال متعدی یعنی دوسروں کی نفع رسانی ہے، اور شاید کلمہ تردید لانے سے اشارہ اس طرف ہو کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی ہوتی تب بھی منع کرنے والی کی مذمت کے لیے کافی تھی، چاہے جائے کہ دونوں ہوں۔ اور اے مخاطب عام، بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ شخص منع کرنے والا دین حق کو جھٹلاتا ہو اور دین حق سے روگردانی کرتا ہو، یعنی نہ عقیدہ رکھتا ہو اور نہ عمل، یعنی اول تو یہ دیکھو کہ نماز سے منع کرنا کتنا برا ہے، پھر خود بالخصوص یہ دیکھو کہ جب منع کرنے والا ایک گمراہ اور جس کو منع کر رہا ہے وہ ہدایت کا اعلی نمونہ ہے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ آگے اس منع کرنے پر اس کو وعید ہے، یعنی کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی اور اس سے پیدا ہونے والے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس پر سزا دے گا۔ آگے اس پر زجر ہے، یعنی اس کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ شخص اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے گا تو ہم اس کو پٹھے پکڑ کر، جو کہ دروغ اور خطا میں آلودہ پٹھے ہیں، جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ ناصیہ سر کے اگلے بالوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اردو میں پٹھے بولتے ہیں۔ اس کی صفت میں کاذبہ خاطئہ مجازن فرمایا، اور اس کو جو اپنے مجمع پر گھمنڈ ہے اور ہمارے پیغمبر کو دھمکاتا ہے، سو یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ چونکہ اس نے نہیں بلایا اس لیے اللہ نے ان فرشتوں کو بھی نہیں بلایا۔ آگے پھر زیادت زجر کے لیے اس کو تنبیہ ہے کہ اس کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ اس نالائق کی ان حرکتوں کی کچھ پرواہ نہ کیجیے اور اس کا کہنا نہ مانیے جیسا اب تک بھی نہیں مانا، اور بدستور نماز پڑھتے رہیے اور خدا کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ اس میں ایک لطیف وعدہ ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے ضرر سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ نماز سے قرب ہوتا ہے اور قرب موجب عظمت ہے، الحکمت خاصہ۔ بس ایسے امور کی طرف ذرا التفات نہ کیجیے، اپنے کام میں لگے رہیے۔ معارف و مسائل۔ وحی نبوت کی ابتدا اور سب سے پہلی وحی صحیحین اور دوسری معتبر روایت سے ثابت، اور جمہور سلف و خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ وحی کی ابتدا سورہ علق یعنی اقرا سے ہوئی، اور اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں معلم یعلم تک سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ بعض حضرات نے سورہ مدثر کو سب سے پہلی سورت قرار دیا ہے اور بعض نے سورہ فاتحہ کو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمہور سلف و خلف کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور جن حضرات نے سورہ مدثر کو پہلی سورت فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد نزول قرآن میں ایک مدت تک توقف رہا، جس کو زمانہ فترت کا کہا جاتا ہے، اور وحی کی تاریخ و توفق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و غم پیش آیا۔ اس کے بعد اچانک پھر حضرت جبرائیل امین سامنے آئے اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی اور ملاقات جبرائیل سے وہی کیفیت طاری ہوئی جو سورہ اقرا کے نزول کے وقت پیش آئی تھی، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اس طرح فطرت کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اس لحاظ سے اس کو بھی پہلی سورت کہہ سکتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کو جن حضرات نے پہلی سورت فرمایا ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے، وہ یہ کہ مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی، اس سے پہلے چند سورتوں کی متفرق آیات ہی کا نزول ہوا تھا۔ صحیحین کی ایک طویل حدیث میں نبوت اور وحی کی ابتدا کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں سے شروع ہوا، جس کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے بالکل اس کے مطابق واقعہ پیش آتا، اور اس میں کسی تعبیر کی بھی ضرورت نہ تھی۔ صبح کی روشنی کی طرح واضح طور پر خواب میں دیکھا ہوا واقعہ سامنے آ جاتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے یکسوئی اور خلوت میں عبادت کرنے کا داعیہ قوی پیش آیا، جس کے لیے آپ نے غار ہرا کو منتخب فرمایا۔
یہ غار ہرا مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی سے کچھ آگے ایک پہاڑ پر ہے جس کو جبل النور کہا جاتا ہے. اس کی چوٹی دور سے نظر آتی ہے. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس غار میں جا کر راتوں کو رہتے اور عبادت کرتے تھے. جب تک اہل و عیال کی خبر گیری کی ضرورت پیش نہ آتی وہیں مقیم رہتے تھے، اور اس وقت کے لیے آپ ضروری توشہ لے جاتے تھے، اور پھر توشہ ختم ہونے کے بعد حضرت خدیجہ ام المؤمنین کے پاس تشریف لاتے اور مزید کچھ دنوں کے لیے توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار ہرا میں تھے کہ اچانک آپ کے پاس حق یعنی وحی پہنچی. غار ہرا میں خلوت گزینی کی مدت میں علماء کا اختلاف ہے. صحیحین کی روایت ہے کہ آپ نے 1 ماہ یعنی پورے ماہ رمضان اس میں قیام فرمایا. ابن اسحاق نے سیرت میں اور زرقانی نے شرح مواہب میں فرمایا کہ اس سے زیادہ مدت کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں. اور یہ عبادت جو آپ غار ہرا میں نزول وحی سے پہلے کرتے تھے، اس وقت نماز وغیرہ کی تعلیم تو ہوئی نہ تھی. بعض حضرات نے فرمایا کہ نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی شرائع کے مطابق عبادت کرتے تھے، مگر نہ کسی روایت سے اس کا ثبوت ہے اور نہ آپ کے امی ہونے کی وجہ سے یہ احتمال صحیح ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عبادت محض مخلوق سے انقطاع اور اللہ تعالی کی طرف توجہ خاص اور تفکر کی تھی. حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وحی آنے کی صورت یہ ہوئی کہ فرشتہ یعنی جبرائیل امین آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا اقرا یعنی پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ امی تھے. اور جبرائیل امین کے قول اقرا کی مراد آپ پر اس وقت واضح نہ تھی کہ کیا اور کس طرح پڑھوانا چاہتے ہیں. کیا کوئی لکھی ہوئی تحریر دیں گے جس کو پڑھنا ہوگا؟ اس لیے اپنے امی ہونے کا عذر کر دیا. حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اس جواب پر جبرائیل امین نے مجھے آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی. اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور پھر وہی بات کہی اقرا. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو پھر حضرت جبرائیل امین نے دوبارہ آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا اور تیسری مرتبہ پھر کہا اقرا. میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ. تو تیسری مرتبہ پھر آغوش میں دبایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرآن کی یہ سب سے پہلی 5 آیتیں لے کر آپ گھر واپس تشریف لائے. آپ کا دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر فرمایا زملونی زملونی، مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ پر کپڑے ڈالے یہاں تک کہ یہ ہیبت کی کیفیت رفع ہوئی. یہ کیفیت اور کپکپی جبرائیل علیہ السلام کے خوف سے نہیں تھی، کیونکہ آپ کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے، بلکہ اس وحی کے ذریعے جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی، اس کا بار گنا محسوس فرمانے اور ایک فرشتے کو اس کی اصلی حیت میں دیکھنے سے طبعی طور پر یہ ہیبت کی کیفیت پیدا ہوئی. حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ افاقے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو غار ہرا کا پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اس سے مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا. حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ناکام نہ ہونے دیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، بے روزگار آدمی کو کسب پر لگا دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لکھی پڑی خاتون تھی. ان کو شاید کتب سابقہ توریت و انجیل سے یا اس کے علماء سے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ جس شخص کے اخلاق و عادات ایسے کریمانہ ہوں وہ محروم و ناکام نہیں ہوا کرتا. اس لیے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں. یہ زمانہ جاہلیت ہی میں بت پرستی سے تائب ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت کا دین حق یہی تھا. ورقہ ابن نوفل لکھے پڑھے آدمی تھے، عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور عربی تو ان کی مادری زبان تھی. وہ عبرانی زبان میں بھی لکھتے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے. اور اس وقت وہ بہت بوڑھے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بینائی جاتی رہی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو. ورقہ ابن نوفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حال دریافت کیا تو آپ نے غار ہرا میں جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا. ورقہ بن نوفل نے سنتے ہی کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا. کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں قوی ہوتا
اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا کہ بلا شبہ نکالے گی، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی وہ پیغام حق اور دین حق لے کر آیا ہے جو آپ لائے ہیں تو اس کی قوم نے اس کو ستایا ہے، اور اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر ورقہ اس کے چند ہی روز کے بعد انتقال کر گئے، اور اس واقعے کے بعد وحی قرآن کا سلسلہ رک گیا۔ فترت وحی کی مدت کے متعلق سہیلی کی روایت یہ ہے کہ 2.5 سال تک رہی، اور بعض روایات میں 3 سال کی مدت بیان کی گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم ربک میں لفظ اسم بڑھانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن جب بھی پڑھیں اللہ کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے۔ دوسرا اشارہ اس میں اس عذر کے جواب کا ہے جو آپ نے پیش کیا تھا کہ میں قاری نہیں۔ بسم ربک کے لفظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اگرچہ آپ اپنی موجودہ حالت کے اعتبار سے امی ہیں، لکھے پڑھے نہیں، مگر آپ کے رب کو سب قدرت ہے، وہ امی شخص کو اعلیٰ علوم اور خطابت کا سلیقہ اور فصاحت و بلاغت کا وہ درجہ دے سکتا ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے لکھے پڑھے عاجز ہو جائیں، جیسا کہ بعد میں اس کا ظہور ہوا۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے لفظ رب کو خصوصیت سے اختیار کرنے میں اس مضمون کی تائید و تاکید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پروردگار ہے، ہر طرح کی تربیت کرتا ہے، وہ امی ہونے کے باوجود آپ سے پڑھوا بھی سکتا ہے۔ الذی خلق، صفات الہیہ میں سے اس جگہ صفت تخلیق کو خصوصیت سے ذکر کرنے میں شاید یہ حکمت ہو کہ مخلوقات پر جیسے انعامات و احسانات حق تعالیٰ کے ہیں، ان میں سب سے پہلا انعام اس کو وجود عطا کرنا ہے جو تخلیق ربانی کے ذریعے عطا ہوتا ہے۔ اور اس جگہ خلق کا مفعول یعنی جس چیز کو پیدا کیا وہ ذکر نہیں کی گئی، اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ ساری ہی کائنات اس کی مخلوق ہے۔ خلق الانسان من علق، الذی خلق میں پوری کائنات کی تخلیق کا بیان ہوا تھا، خلق الانسان میں اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ غور سے دیکھو تو پوری کائنات و مخلوقات کا خلاصہ انسان ہے، جہاں میں جو کچھ ہے اس کی نظائر انسان کے وجود میں موجود ہے، اسی لیے انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے۔ اور انسان کی تخصیص بالذکر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبوت اور رسالت اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد احکام الہیہ کی تنفیذ و تعمیل ہے، وہ انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ پاک کے معنی منجمد خون کے ہیں، انسان کی تخلیق پر مختلف دور گزرے اور گزرتے ہیں۔ اس کی ابتدا مٹی اور عناصر سے ہے، پھر نطفے سے، اس کے بعد علقہ یعنی منجمد خون بنتا ہے، پھر مضغہ گوشت، پھر ہڈیاں وغیرہ پیدا کی جاتی ہیں۔ علقہ ان تمام ادوار تخلیق میں ایک درمیانہ حالت ہے، اس کو اختیار کر کے اس کے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اقرأ وربک الاکرم، یہاں لفظ اقرا کو مکرر لایا گیا ہے جس کی ایک وجہ خلاصہ تفصیل میں آ چکی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلا اقرا تو خود آپ کے پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، یہ دوسرا تبلیغ و دعوت اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے فرمایا، اور اگر محض تاکید کے لیے تکرار ہو تو وہ بھی کچھ بعید نہیں۔ اور صرف اکرم میں اس طرف اشارہ ہے کہ تخلیق عالم اور تخلیق انسان میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی غرض اور نفع نہیں، بلکہ یہ سب بتقاضۂ جود و کرم ہے کہ میں بے مانگے کائنات کو وجود کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ الذی علم بالقلم، تخلیق انسانی کے بعد اس کی تعلیم کا بیان ہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز اور تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ بناتی ہے۔ پھر تعلیم کی عام صورتیں 2 ہیں، ایک زبانی تعلیم، دوسرے بذریعہ قلم تحریر و خط سے۔ ابتدائی صورت میں لفظ اقرا میں اگرچہ زبانی تعلیم ہی کی ابتدا ہے، مگر اس آیت میں جہاں تعلیم دینے کا بیان آیا ہے اس میں قلمی تعلیم کو مقدم کر کے بیان فرمایا ہے۔ تعلیم کا سب سے پہلا اور اہم ذریعہ قلم اور کتابت ہے۔ ایک صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ازل میں جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ کلمہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اور حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھے، اس نے تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھیں لکھ دیں، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ہے۔ قلم کی 3 قسمیں، علماء نے فرمایا ہے کہ عالم میں قلم 3 ہیں، ایک سب سے پہلا قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات لکھنے کا اس کو حکم دیا، دوسرے فرشتوں کے قلم جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور ان کی مقادیر کو
نیز انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، تیسرے عام انسانوں کے قلم جس سے وہ اپنے کلام لکھتے اور اپنے مقاصد میں کام لیتے ہیں، اور کتابت در حقیقت بیان کی ایک قسم ہے اور بیان انسان کی مخصوص صفت ہے۔ امام تفسیر مجاہد نے ابو عمرو سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں 4 چیزیں اپنے دست قدرت سے خود بنائیں اور ان کے سوا باقی مخلوقات کے لیے حکم دیا کن، یعنی ہو جا، وہ موجود ہو گئیں۔ یہ 4 چیزیں یہ ہیں: قلم، عرش، جنت عدن، آدم علیہ السلام۔ علم کتابت سب سے پہلے دنیا میں کس کو دیا گیا؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ فن کتابت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ کعب احبار اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ فن حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا ہے اور سب سے پہلے کاتب دنیا میں وہی ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر شخص جو کتابت کرتا ہے وہ تعلیم من جانب اللہ ہی ہے۔ خط و کتابت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا، نہ دنیا کے کاروبار درست ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے، اور ان کو جہل کی اندھیری سے نور علم کی طرف نکالا اور علم کتابت کی ترغیب دی، کیونکہ اس میں بے شمار اور بڑے منافع ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تمام علوم و حکم کی تدوین اور اولین و آخرین کی تاریخ، ان کے حالات و مقالات اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں سب قلم ہی کے ذریعے لکھی گئیں اور رہتی دنیا تک باقی رہیں گی۔ اگر قلم نہ ہو تو دنیا و دین کے سارے ہی کام مختل ہو جائیں۔ علماء سلف و خلف نے ہمیشہ خط و کتابت کا بہت اہتمام کیا ہے۔ علماء سلف و خلف نے ہمیشہ تعلیم، خط و کتابت کا بڑا اہتمام کیا ہے، جس پر ان کی تصانیف عظیم الشان ذخائر آج تک شاہد ہیں۔ افسوس ہے کہ ہمارے اس دور میں علماء و طلباء نے اس اہم ضرورت کو ایسا نظر انداز کیا ہے کہ سینکڑوں میں 2-4 آدمی مشکل سے تحریر کتابت کے جاننے والے نکلتے ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابت کی تعلیم نہ دینے کا راز۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لوگوں کے فکر و قیاس سے بالا تر بنانے کے لیے آپ کی جائے پیدائش سے لے کر آپ کے ذاتی حالات تک سب ایسے بنائے تھے کہ جن میں کوئی انسان اپنی ذاتی کوشش و محنت سے کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ جائے پیدائش کے لیے عرب کا صحرا تجویز ہوا، جو متمدن دنیا اور علم و حکمت کے گہواروں سے بالکل کٹا ہوا تھا، اور راستے اور مواصلات اتنے دشوار گزار تھے کہ شام و عراق اور مصر وغیرہ کے متمدن شہروں سے یہاں کے لوگوں کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ اسی لیے عرب سب کے سب ہی امیین کہلاتے تھے۔ ایسے ملک اور ایسے قبائل میں آپ پیدا ہوئے، اور پھر حق تعالیٰ نے ایسے سامان کیے کہ عرب کے لوگوں میں جو خال کوئی علم و حکمت اور خط و کتابت سیکھ لیتا تھا، آپ کو اس کے سیکھنے کا بھی موقع نہ دیا گیا۔ ان حالات میں پیدا ہونے والے انسان سے علم و حکمت اور اخلاق فاضلہ عالیہ کا کس کو تصور ہو سکتا ہے؟ اچانک حق تعالیٰ نے خلعت نبوت سے نوازا اور علم و حکمت کا غیر منقطع سلسلہ آپ کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا۔ فصاحت و بلاغت میں عرب کے بڑے بڑے شعراء و بلغاء آپ کے سامنے عاجز ہو گئے۔ یہ ایک کھلا ہوا معجزہ تھا کہ ہر آنکھوں والا اس کو دیکھ کر یہ یقین کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کے کمالات انسانی سعی و عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے غیبی عطیات ہیں۔ خط و کتابت کی تعلیم نہ دینے میں بھی یہی حکمت تھی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس سے پہلی آیت میں تعلیم کے خاص ذریعے کا ذکر تھا جو عام طور پر تعلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قلمی تعلیم۔ ذریعہ علم صرف قلم نہیں بلکہ بے شمار ذرائع ہیں۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اصل تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ سبحانہ ہے اور اس کے لیے ذرائع تعلیم بے شمار ہیں، کچھ قلم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ اس میں قلم یا کسی دوسرے ذریعہ تعلیم کا ذکر نہ فرمانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کی یہ تعلیم انسان کی ابتداء آفرینش سے جاری ہے کہ اول اس میں عقل پیدا کی جو سب سے بڑا ذریعہ علم ہے۔ انسان اپنی عقل سے خود بغیر کسی تعلیم کے بہت سی چیزیں سمجھتا ہے، پھر اس کے پس و پیش میں اپنی قدرت کاملہ کے ایسے مناظر اور دلائل قدرت رکھ دیے جن کا مشاہدہ کر کے وہ اپنی عقل سے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکے۔ پھر وحی اور الہام کے ذریعے بہت سی چیزوں کا علم انسان کو عطا فرمایا اور بہت سی ضروری چیزوں کا علم انسان کے ذہن میں خود بخود پیدا فرما دیا، جس میں کسی زبان یا قلم کی تعلیم کا دخل نہیں۔ ایک بے شعور بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی غذا کے مرکز یعنی ماں کی چھاتیوں کو پہچان لیتا ہے۔ پھر چھاتی سے دودھ اتارنے کے لیے منہ کو دبانا اس کو کس نے سکھایا اور کون سکھا سکتا تھا؟
پھر اس کو ایک ہنر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اول ولادت ہی سے سکھا دیا۔ بچے کا یہ رونا اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر ماں باپ اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے۔ اس کی بھوک پیاس سردی گرمی کی سب ضروریات اسی رو دینے ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ رونے کی تعلیم اس نومولود کو کون کر سکتا تھا اور کس طرح کرتا؟ یہ سب وہابی علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے خصوصاً انسان کے ذہن میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس ضروری علم کے بعد پھر زبانی تعلیم پھر قلبی تعلیم کے ذریعے اس کے علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ما لم یعلم یعنی جس کو وہ نہیں جانتا تھا اس کے کہنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ عادتاً تعلیم تو اسی چیز کی ہوتی ہے جس کو انسان نہیں چاہتا۔ اس کے فرمانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس خداداد علم و ہنر کو انسان اپنا ذاتی کمال نہ سمجھ بیٹھے۔ معلم یعلم سے اشارہ فرما دیا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کچھ نہیں جانتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو جو بھی علم و ہنر ملا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ سب خالق و مالک کا عطیہ ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس آیت میں انسان سے حضرت آدم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد قرار دیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو تعلیم دی گئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہیں جن کی تعلیم میں تمام انبیاء سابقین کے علوم اور لوح و قلم کے علوم شامل ہیں۔ یہاں تک سورہ اقرا کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، اس کے بعد کی آیتیں کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی ہیں، کیونکہ باقی آیتیں آخر سورت تک ابو جہل کے ایک واقعے کے متعلق ہیں، اور ابتدائی وحی و نبوت میں تو مکہ میں کوئی بھی آپ کا مخالف نہ تھا، سب آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے اور محبت و تعظیم کرتے تھے۔ ابو جہل کی مخالفت اور دشمنی خصوصاً نماز پڑھنے سے روکنے کا واقعہ جو آگے آنے والی آیت میں مذکور ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و دعوت کا اعلان فرمایا اور شب معراج میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ اس آیت کا روئے سخن اگرچہ ایک خاص شخص یعنی ابو جہل کی طرف ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، مگر عنوان عام رکھا ہے جس میں عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں سب سے بے نیاز ہوں، تو اس کے نفس میں طغیان یعنی سرکشی وغیرہ اور دوسرے ظلم و جور کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عموماً مالداروں اور اقتدار حکومت والوں اور اولاد و احباب یا خدام کی کثرت رکھنے والوں میں اس کا بکثرت مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمول اور جماعت جتھے کی طاقت میں مست ہو کر کسی کو نظر میں نہیں لاتے۔ چونکہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ مکہ مکرمہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھا، اور اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر کے لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے اور بات مانتے تھے، وہ بھی اسی پندار میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ سید الانبیاء اور اشرف الخلائق کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ اگلی آیت میں ایسے سرکشوں کے برے انجام پر تنبیہ ہے۔ ان الی ربک الرجعی، رجعہ مثل بشرا کے اسم مصدر ہے، معنی یہ ہے کہ سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے ظاہر معنی تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ کے پاس جانا اور اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس وقت اس طغیانی اور سرکشی کے انجام بد کو آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور یہ بھی بعید نہیں کہ اس جملے میں مغرور انسان کے غرور کا علاج بتایا گیا ہو کہ اے احمق، تو اپنے آپ کو سب سے بے نیاز خود مختار سمجھتا ہے، اگر غور کرے گا تو اپنی ہر حالت بلکہ ہر حرکت و سکون میں تو اپنے آپ کو رب تعالی کا محتاج پائے گا۔ اگر اس نے تجھے کسی انسان کا محتاج بظاہر نہیں بنایا تو کم از کم اس کو تو دیکھ کہ اللہ تعالی کا تو ہر چیز، اس کو تو دیکھ کہ تو اللہ تعالی کا ہر چیز میں محتاج ہے، اور انسانوں کی محتاجی سے بے نیاز سمجھنا پھر بھی صرف ظاہری مغالطہ ہی ہے، ورنہ اللہ تعالی نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے، وہ اکیلا اپنی ضروریات میں سے کسی ایک ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اپنے ایک لقمے کو دیکھے تو پتہ چلے گا کہ ہزاروں انسانوں اور جانوروں کی محنت شاقہ اور مدت دراز تک کام میں لگے رہنے کا نتیجہ یہ لقمہ تر ہے جو بے فکری کے ساتھ نگل رہا ہے، اور اتنے ہزاروں انسانوں کو اپنی خدمت میں لگا لینا کسی کے بس کی بات نہیں۔
یہی حال اس کے لباس اور دوسری تمام ضروریات کا ہے کہ ان کے مہیا کرنے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں اور جانوروں کی محنت کا دخل ہے جو تیرے غلام نہیں۔ اگر تو ان سب کو تنخواہیں دے کر بھی چاہتا کہ اپنے اس کام کو پورا کرے تو ہرگز تیرے بس میں نہ آتا۔ ان باتوں میں غور و فکر انسان پر یہ راز کھولتا ہے کہ اس کی تمام ضروریات کے مہیا کرنے کا نظام خود اس کا بنایا ہوا نہیں بلکہ خالق کائنات نے اپنی حکمت بالغہ سے بنایا اور چلایا ہے۔ کسی دل میں ڈال دیا کہ زمین میں کاشت کا کام کرے، کسی کے دل میں ڈال دیا، کسی کے دل میں یہ پیدا کر دیا کہ وہ لکڑی تراشے اور نجاری کا کام کرے، کسی کے دل میں لوہار کے کام کی رغبت ڈال دی اور کسی کو محنت و مزدوری کرنے ہی میں راضی کر دیا، کسی کو تجارت و صنعت کی طرف راغب کر کے انسانی ضروریات کے بازار لگا دیے۔ نہ کوئی حکومت اس کا نظم قانون سے کر سکتی تھی، نہ کوئی فرد۔ اس لیے اس غور و فکر کا لازمی نتیجہ اِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ہے، یعنی انجام کار سب چیزوں کا حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے تابع ہونا مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ۔ اس آیت سے آخر سورت تک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو وہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا۔ اس کے جواب اور اس کو زجر کرنے کے لیے آیت آئی ہے، ان میں فرمایا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، یعنی کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے عام اور شامل ہے کہ نماز پڑھنے والی بزرگ ہستی کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس سے روکنے والے بدبخت کو بھی، اور یہاں صرف اس جملے پر اکتفا کیا گیا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھنے کے بعد کیا حشر ہوگا اس کے ذکر نہ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہولناک انجام قابل تصور نہیں۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، صفع مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی سختی کے ساتھ کھینچنے کے ہیں، اور ناصیہ سر کے اگلے بالوں کو کہا جاتا ہے جو پیشانی کے اوپر ہوتے ہیں۔ جس شخص کے پیشانی کے بال کسی کے ہاتھ میں آ جائیں وہ اس کے ہاتھ میں مجبور و مقہور ہو کر رہ جاتا ہے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ ابو جہل کی بات پر کان نہ دھریں اور سجدے اور نماز میں مشغول رہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ ہے۔ سجدے کی حالت میں قبولیت دعا۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ اور ایک دوسری صحیح حدیث میں یہ لفظ بھی آئے ہیں، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ نفل نمازوں کے سجدے میں دعا کرنا ثابت ہے۔ بعض روایات حدیث میں اس دعا کے خاص الفاظ بھی آئے ہیں، وہ الفاظ ماثورہ پڑھے جائیں تو بہتر ہے۔ فرائض میں اس طرح کی دعائیں ثابت نہیں کیونکہ فرائض میں اختصار مطلوب ہے۔ اس آیت کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ صحیح مسلم میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت پر سجدہ تلاوت کرنا ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ تمت سورۃ العلق، 5 رمضان 1391 ہجری۔